السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے آپ کو ARY ڈیجیٹل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، کل جب میں بات کر رہا تھا آپ سے، کل تو وہ لائیو کالز ہوتی ہیں تو ان کا ماشاءاللہ اتنا رش ہوتا ہے کہ مجھے دوسری چیزوں کا جو ہے وہ موقع نہیں ملتا۔ تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے، بہت سارے لوگ، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، ہر طرح کی، ہر ایک کی اپنی رائے، ہر ایک کا اپنا حق ہے کہ ہمایوں بھائی آپ سے پریڈکشن دیتے رہا کریں۔ بھائی میرے پریڈکشن میں دیتا رہوں، صحیح ہے، وہ دیتا رہتا ہوں میں، لیکن ہر وقت تو نہیں دی جا سکتی نا۔ ہر وقت کہ اب وہ زوڈیک سائن کی میں دے دیتا ہوں، منتھلی دے دیتا ہوں، پھر کوئی اہم ایونٹ ہوتا ہے وہ دے دیتا ہوں، صدقات بتا دیتا ہوں، وہ چیز کر دیتا ہوں، پھر انٹرنیشنل جو ہوتی ہیں چیزیں وہ میں وقتاً فوقتاً آپ کو دماغ میں رجسٹر کراتا رہتا ہوں۔ تو ہر چیز کو مجھے بیلنس کرنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں وہ جو پہلے آپ اسلامک چیزیں بتاتے تھے وہ بھی بتا دیا کریں، تو جہاں موقع ملتا ہے میں ضرور بتانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن یہ کہ ایک لمحے کو یہ ذہن میں سوچا کریں میرے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، اس لمیٹڈ ٹائم میں مجھے بہت ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں۔ تو پچھلے ہفتے میں نے اسی لیے تمام بروج کے صدقات آپ کو بتائے تھے۔ اب وہ صدقات، اور میں نے یہ بھی کہا تھا یہ 30 اپریل تک کے لیے، اس کے بعد کی سچویشن پھر کیا ہوگی پھر وہ میں بتاؤں گا۔ پھر میں آپ سے بات کر رہا تھا خواتین حضرات، آپ نے میری نیو ایئر کی جب میں نے پروڈکشنز دی تھی وہ بھی دیکھی ہوں گی، پھر میں نے ARY نیوز پہ جو وسیم بدامی صاحب کے ساتھ شو کیا تھا 11 آورز اسپیشل شو تھا، وہ 31 دسمبر کا، وہ تمام باتیں ذہن میں رکھیے گا۔ آج کل آپ کتنی چیزیں سن رہے ہیں، وہ چیز ہو رہی ہے، وہ نظام آ رہا ہے، وہ چیز ہو رہی ہے، سنتے رہیں، سب سنتے رہیں، جو ہونا وہ تو رب کو معلوم ہے۔ جتنا مجھے اللہ تعالیٰ نے ادراک دیا ہے وہ میں اس شو میں بول چکا ہوں کہ کیا کچھ بھی ہو جائے گا، اور کچھ ایسا ہوگا کہ سیاست کے حوالے سے اب میں بولنا نہیں چاہتا، وہ پھر کچھ لوگوں کو برا لگ جاتا ہے۔ دیکھیں ہر ایک کا رب العزت نے ہر چیز کو آنا ہے جانا ہے، وہ وقت معین ہے، اشارتاً بات کر رہا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا تھا اس پروگرام میں، بڑی ڈیٹیل میں یہ بات کی تھی، تو وہ یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خطے کے حوالے سے میں نے ایک چیز کہی تھی، بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار وہیں بھائی آپ ڈرا رہے ہوتے ہیں۔ میں ڈراتا نہیں ہوں خدا نخواستہ، لیکن میرے کام کی نوعیت ایسی ہے۔ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ ہوا چل رہی ہے اور وہاں پہ جو ہے ہوا نہ چل رہی ہو اور سخت شدت ہو گرمی کی، تو آپ بولیں گے یار یہ تو انہوں نے یہ بولا تھا، یہ تو ہو کچھ اور رہا ہے۔ تو بتانا ضروری ہے، ڈاکٹر بیماری سے آگاہ کرتا ہے، شفا دینا، شفا ہونا من جانب اللہ ہوتا ہے، تو یہ ذہن میں رکھا کریں۔ تو آپ یہ دیکھیں، اور میں ہمیشہ میں جو ایک بات عرض کرتا ہوں، 20 سے 27-28 تک کا جو ٹائم ہے، دیٹس ویری امپورٹنٹ ٹائم۔ دنیا میں بہت کچھ تبدیلیاں ہونی ہیں۔ اسی پروگرام میں نے اور اپنے شو میں جو سورج گرہن پہ بولا تھا، اور جو شو کی یہ ایئر کی بگننگ پہ بولا تھا جب 2022 کا آغاز ہو رہا تھا، وہ باتوں کو اور آج کی باتوں کو ملا کے دیکھ لیجئے گا حالات کے تحت۔ اس وقت آپ کو، اس وقت میں نے کہا تھا، ایک محاذ عرض کیا تھا کہ دنیا میں سمندری علاقے، کوسٹل ایریاز، امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک جو ایریا ہے، بحر ہند کے اندر، یہ ساؤتھ چائنا سی، یہاں میں نے کہا تھا کوئی بھی اچانک زلزلہ، کوئی سونامی ٹائپ چیز بنے گی۔ ابھی آپ نے ٹونگا جزائر کا سنا تھا، جو آتش فشاں والکانو پھٹا اور پھر اس کا امپیکٹ کیا ہوا، پھر وہ سونامی آیا اور اس کے جھٹکے کیلیفورنیا تک یعنی محسوس کیے گئے تھے۔ تو یہ چیزوں کے خطرات موجود ہیں۔ اور جب گرہن کر رہا تھا تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا اب جو سردیاں آ رہی ہیں تو آپ شدت دیکھیے گا موسم کی، بارش، ٹھنڈ، برف باری ایکسٹراڈنری، یہ آپ کو چیزیں نظر آئیں گی۔ پھر میں انڈیا پہ گیا تھا، انڈیا کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئی تھی، اور ایک چیز میں نے عرض کی تھی، انڈیا کے اندر ایک لائک
خانہ جنگی سول وار ٹائپ چیز بننا شروع ہو جائے گی 2022 میں. پلس میں نے کہا تھا کہ مسلمانوں جو خاص طور پہ انڈین مسلمان تھے، میں نے کہا آپ تیار ہو جائیں، کیونکہ آپ لوگوں کی ایک آزمائش اب بہت بڑی، کوئی فتنہ آنے والا ہے. یہ 2022 میں اس کی بنیاد پڑ سکتی ہے. اس کے پیچھے ریزن بھی ایک میں نے کہا تھا، لیکن وہ ایسٹرولوجیکل ریزن نہیں تھا، اس میں مذہب کا پہلو تھا کہ کشمیری مظلوموں نے جو 70 سال سے بیچارے اپنے اوپر برداشت کر رہے ہیں ظلم و ستم، یہ ظلم و ستم کے اوپر آپ لوگوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، آپ نے انہی کو برا کہا. تو دنیا بھول سکتی ہے، دنیا چھوڑ سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جیسے جسم کے کوئی حصے کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو وہی کیفیت افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، مجھے آپ لوگوں سے ہمدردی بھی ہے جو اچھے مسلمان ہیں وہاں کے، وہ نہیں جو پرو بی جے پی ٹائپ لوگ ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا. ایک تکالیف، اور وہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں جو حالات وہاں پہ چل رہے ہیں، اور یہ ابھی شدت پکڑے گا. اللہ تعالیٰ نے جب کوئی چیز کرنی ہوتی ہے نا تو پھر اس کے سبب پیدا ہونے لگتے ہیں. اور ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیے گا، ادھر یوکرین اور رشیا کا جو معاملہ چل رہا ہے، پیٹرول پڑا ہوا ہے صرف ماچس کی تیلی اور چنگاری دکھانے کی ہے. یہ ابھی ہلکی ہوگی ابھی بڑھے گی، ابھی ہلکی ہوگی ابھی بڑھے گی. بیچ میں جو میں نے آپ کو کہا تھا جب آ رہا ہے یہ 23-24 اور یہ اپریل کے بعد جو پلانیٹری پوزیشنز چینج ہو رہی ہے دنیا کے اندر، یہ آپ اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھیں گے. ابھی یہ تھوڑے عرصے پہلے کی بات ہے نا، چند دن کی بات ہے، مشکل سے ہفتہ بھی نہیں ہوا ہوگا، جو حوثی قبائل نے ابو ظہبی پہ میزائل لانچ کیا. اور اس کا الٹیمیٹ بینیفیشری کون ہے، کس نے آفر کی؟ یو اے ای والوں کو کہ آپ ہمیں سیکیورٹی دے دیں. مجھے نام لینا کیونکہ یہاں پہ بندشیں ہوتی ہیں. یوٹیوب ہوتا ہے اپنا چینل تو میں ضرور بولتا، لیکن جب بناؤں گا انشاءاللہ بولوں گا. تو ان معروضی حالات جو اس وقت بنے ہوئے ہیں دنیا کے گرد، یہ دیکھیے حالات کہاں جا رہے ہیں اور معاشی طور پہ چیزیں کہاں جا رہی ہیں. پھر ایک عرض کی تھی کہ یہ جو اومیکرون کا ویریئنٹ آ رہا ہے، پہلے ڈیلٹا آیا، اس سے پہلے کرونا آیا، اب اومیکرون، میں کہا تھا یہ یورپ امریکہ میں سب سے زیادہ شدت پکڑے گا. اس کے بعد اس کی لپیٹ میں اس ریجن میں سب سے زیادہ انڈیا آئے گا، اور ہمارا جب جنوری کا اینڈ اور فروری آئے گا تو یہ چیز انٹینس ہو سکتی ہے. تو میں نے کہا تھا اس وقت احتیاط کرنی چاہیے. ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد پھر آپ سے کچھ اور بھی مفید باتیں کرتا ہوں. ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. خواتین و حضرات، ہاں ایک چیز تو میں آپ کے ٹکر بھی چل رہا ہوگا، سوشل میڈیا پہ میری کوئی کنیکٹیوٹی نہیں، میرے نام سے سب فیک بنا ہوا ہے، چاہے وہ یوٹیوب چینل ہو، چاہے وہ انسٹاگرام ہو، چاہے وہ فیس بک ہو، لنکڈ ان ہو، ٹویٹر ہو، سب دھوکے باز اور فراڈ ہیں. ان پہ قطعی اپروچ نہ کریں. ہر پروگرام کے آخر میں اپنا نمبر بتاتا ہوں. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جب میں نے وقفے سے پہلے میں نے کہا تھا یہ ویریئنٹ اس ریجن کے اندر سب سے زیادہ نقصان پہنچائے گا انڈیا کو، یہاں پہ یہ زیادہ ہٹ کرے گا. پاکستان کے اندر یہ جو جنوری کا اب جو 3rd ویک ختم ہوگا تو اس کے بعد اس کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے. یہ اتنا لیتھل کیجویلٹی یا موتوں کے حوالے سے نہیں ہوگا، اللہ نہ کرے، لیکن پھر بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اور خاص طور پر ویکسین کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے اس پہ بہت احتیاط کریں کیونکہ تکلیف دے یہ. تو یہاں یہ اومیکرون کا ویریئنٹ جو ہے جو بڑھ سکتا ہے پاکستان کے حوالے. اور عرض کیا تھا میں نے اس پروگرام میں کہ 2022 بھی نومبر تک تو یہ اسی میں جائے گا، اپ اینڈ ڈاؤن فلکچویشن ہوتی رہے گی اس کی. پھر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اللہ کے حکم سے یہ ہٹ بھی جائے گا. تو یہ جو حالات میں آپ سے بات کر رہا تھا دنیا کے، یہ ان کو واچ کرتے جائیں. پلس اس وقت جو مجھے لگتا ہے معاشی لحاظ سے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، بڑا سینسٹیو ٹائم چل رہا ہے ہمارے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی، تو اس میں بہت بہت احتیاط کی ضرورت ہے. دوسری ایک چیز
کرنے والے بہتر جانتے ہیں، لیکن میں آج کل وہ بہت چل رہا ہے کہ جو ہے خطے کو، خاص طور پہ سیاچین کو جو ہے آپ دونوں ملک کی فوجیں جو ہیں وہ اپنا وہاں سے پیچھے ہٹ جائیں اور اس خطے کو خالی کر دیں۔ میری ایڈوائز یہ کہ انڈیا کی اس بات پہ بالکل بالکل آپ نے ارباب اقتدار سے قطعی اس کے مکر و فریب میں نہیں آنا ہے، اور نہ ہی ہم کو اس پہ ماننا چاہیے، کیونکہ یہ مستقبل کے اندر دیکھیں نا، جب آپ کا دشمن ایک مکار دشمن ہو تو پھر آپ کو اس سے 2 قدم آگے سوچنا چاہیے۔ یہ جو آج پاکستان میں جب آپ نے لاہور میں دیکھا، یا وہ جو بھی تنظیمیں کرتی ہیں کالعدم تنظیمیں، ان کے پیچھے کون ہے؟ یو نو ویری ویل۔ کچھ کے نام میں نہیں لے سکتا، کچھ کے نام آپ سب جانتے، کچھ پڑوس میں، کچھ دور بیٹھے میں جو ان کے آقا ہیں۔ تو یہ ہمارا بڑا سینسٹیو ٹائم چل رہا ہے، اور وہ جو سیاچین کے حوالے سے بالتورو کے پاس سے آپ دیکھ لیں تو سی پیک کے اوپر ایک واٹ ٹاور ہے، وہ جو پورا کوریڈور ہے ہمارا، تو بہت سینسٹیو جگہ ہے۔ اس جگہ پہ کچھ کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا چاہیے۔ میں جس طرف اشارہ کر رہا ہوں سمجھنے والے اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے۔ دوسری چیز یہ جو اب اس بات کو ذہن میں ضرور یاد رکھیے گا، اپریل کے فوراً بعد سورج گرہن ہوگا اور دنیا کے اندر بہت کچھ آپ تبدیل ہوتا ہوا دیکھیں گے، ملک میں بھی دنیا میں بھی۔ اور میں نے ایک چیز اور کہی تھی، کوئی عالمی لیڈر، سیاسی لیڈر اچانک، دنیا تو فانی ہے، ہر ایک کو جانا ہے، آج کسی کو کل کسی کو، لیکن یہ ہمارے لیے بڑا سینسٹیو ٹائم ہے۔ یہ ہماری آزمائش کی جو چند آخری سال ہیں وہ چل رہے ہیں یہ، لیکن اللہ تعالیٰ کرم کرے گا پنجتن باغ کے صدقے۔ لیکن پڑوس ہمارا یہ نہ سمجھے کہ اس کا بہت اچھا ٹائم چل رہا ہے، ان کو بھی معلوم ہے ان کا وہ یہ کون سا ٹائم چل رہا ہے اور ان کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک چیز، یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے کہا آپ کو یاد دلا دوں۔ پچھلے شوز میں جو سال کے آغاز پہ ہوتے ہیں اس پہ میں یہ کہہ چکا ہوں، لیکن آپ کو ریمائنڈ کرا رہا تھا، آپ کے ذہنوں میں ریفریش کر رہا تھا۔ میں نے پچھلے پروگرام میں جب عرض کیا تھا، لوگوں نے مجھ سے کچھ نے سوال کیا کہ آپ نے گیٹ کے اوپر اتنا کیوں کہا کہ دروازہ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ تو بھائی میرے، دروازہ اس لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے، وہ کسی بھی جگہ چاہے جھوپڑی کا دروازہ ہو، مکان کا دروازہ ہو، فلیٹ کا دروازہ ہو، محل کا دروازہ ہو، آپ کا داخلہ بھی وہیں سے ہو رہا ہے، ایگزٹ بھی وہیں سے ہو رہا ہے، یعنی اخراج بھی وہیں سے ہو رہا ہے، اور آپ کی انٹری بھی وہیں سے ہو رہی ہے، یعنی داخلہ بھی اور خروج بھی، دونوں چیزیں، تو وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، یعنی آغاز بھی اور اختتام بھی۔ اس لیے میں نے کہا تھا اس کو ہمیشہ بہتر رکھیں، اور اس کے اوپر اگر مرمت طلب ہے وہ تو اس کی مرمت کرائیں، اگر اس کے اوپر پینٹ خراب ہو رہا ہے تو پینٹ کرائیں، یہ گھر کے اوپر ایک نوست دیتا ہے۔ دوسری چیز میں نے کہا وقت لوگوں کو بتا دوں، اگر ان کو موقع ملے تو بہتر کر لیں۔ کچھ لوگوں کے گھروں پہ میں نے دیکھا ہے فضول کی لکڑی ہوتی ہے، یہ جو ہوتا ہے نا ووڈ جسے کہتے ہیں، لکڑی ہوتی ہے، بارش پڑتی ہے پانی میں بھیگ جاتی ہے، اوپر ہی پڑی رہتی ہے، چھت پہ یا سائیڈ میں مکان میں پڑی رہتی ہے۔ یہ بھی اتنی بڑی نوست ہے، اس گھر کے اندر پیسہ کبھی ٹکتا نہیں ہے۔ جہاں پہ بارش میں پانی میں بھیگی ہوئی لکڑی پڑی بھی ہو گھر کے اندر، اس جگہ پہ بھی نوست آتی ہے، اس جگہ پہ ایک اب آپ لوگ پلانٹ تو سمجھیں گے نہیں، تو وہ ایسے آدمی پھنس جاتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا یار میرے گھر کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے۔ تیسری چیز آپ کو یاد ہوگا، پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ گھر میں چھپکلی جسے لیزرڈ کہتے ہیں، اس کا جتنا ممکن ہو سکے اس کو گھر میں نہ آنے دیں، نظر آئے مار دیں اس کو، کیونکہ اس کا ایک تو مذہبی بیک گراؤنڈ ہے اس کے پیچھے، کہ وہ میں چیلنج جن کو نہیں معلوم ان کو معلوم چل جائے گا۔ خواتین و حضرات ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، جو بھی نبی آتا ہے وہ زمانے کا سب سے افضل بشر ہوتا ہے، سب سے افضل بندہ ہوتا ہے۔ تو انبیاء کرام کی دعا یا بد دعا یا اس کے حوالے سے کوئی ایسا واقعہ منسوب ہو جائے تو وہ چیز پھر قیامت تک رہتی ہے۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال بتاؤں آپ کو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جب کشتی طوفان نوح میں
گھوم رہی تھی اور کوہ جودی پہ جا کے ٹھہری، تو آپ نے پہلے ایک پرندے کو بھیجا، کس کو؟ کوے کو بھیجا۔ کوا گیا، اس کو وہاں پہ نظر آیا، زمین خشکی نظر آئی، وہ اپنے کھانے میں مشغول ہو گیا اور بھول گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے پاس خبر نہیں پہنچائی۔ آپ کا دل دکھا کہ اس نے جو ہے دھوکہ دیا۔ اس دن کے بعد سے بد دعا آپ کی لگی ہوئی کہ نہ وہ گند بھی کھائے گا، نہ حلال حرام کی اس میں تمیز ہوگی، اور اس سے مخلوق خدا جو ہے، یعنی اس کی آواز بھی بدہیت، یعنی کانوں کو چبھنے والی ہوگی۔ تو یہ ایک نبی کی بد دعا لگی ہوئی ہوتی ہے۔ وہی جب آپ نے کبوتر کو بھیجا تو وہ واپس آیا اور اپنی چونچ میں ہری پتی لے کے آیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو زمین خشکی نظر آئی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے، تیری مخلوق اور بنی آدم اس سے محبت کرے۔ آج تک آپ دیکھ لیں کبوتر پہ کبھی چاہے کچھ بھی ہو جائے، کبوتر پہ انسان کو نہ غصہ آتا ہے، نہ کبوتر کے اوپر کوئی مارنے کا یا ان کو تکلیف پہنچانے کا، میں تو سمجھتا ہوں کسی انسان کا دل نہیں چاہتا۔ اور یہ وہ واحد پرندہ ہے جو آپ کو مسجد نبوی میں بھی نظر آئے گا، خانہ کعبہ میں بھی نظر آئے گا، ایون کہ خانہ کعبہ کے اوپر یہ بیٹھ جاتا ہے۔ وہاں ایک کہتے ہیں، اگر اس کی بھی متعلق ایک چیز مشہور ہے کہ جب کوئی کبوتر بیمار ہونے لگتا ہے تو وہ آن کے اس پر نالے کے پاس بیٹھ جاتا ہے خانہ کعبہ میں۔ اگر اس کی تقدیر میں اللہ نے شفا لکھی ہوتی ہے تو وہ شفا وہیں پہ پاتا ہے اور اڑ جاتا ہے، یا پھر اس کے لیے موت مقدر ہوتی ہے تو وہ گر جاتا ہے۔ یہ کبوتر کے لیے مشہور ہے وہاں پہ۔ اسی طرح چھپکلی کو جو میں کہہ رہا ہوں مار دیں، اس لیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آگ میں پھینک رہا تھا تو یہ گو چھپکلی، اس کی بڑی شکل ہوگی، یہ اس میں پھوکے مار رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تب سے لے کے اس کو انسان بنی آدم کے لیے اس کو معطوب کر دیا اور اس ذلت اس کا مقدر کر دیا۔ اس کے اوپر ایک نحوست ہے، نبی کے ساتھ، اللہ کے محبوب خلیل اللہ کے ساتھ، اس نے نبی کے ساتھ، ہر نبی محبوب ہوتا ہے لیکن میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے سب سے بڑے محبوب نبی ہیں۔ تو یہ پھونک مارتی تھی، تو اس کی وجہ سے ذلت اس کا مقدر ہوئی۔ اور چڑیا کیا ہوتا ہے؟ معمولی سا پرندہ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی چونچ میں پانی لا کے اس آگ میں، نیت اللہ دیکھتا ہے۔ یہ نہ اس کی پھونک سے آگ کو بڑھنا تھا، نہ اس چڑیا کے پانی جو وہ چونچ میں لاتی تھی بجھانے کے لیے، اس سے آگ نے بجھنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ انٹینشن، نیت دیکھ رہا ہوتا ہے۔ چڑیا کے لیے کیا خوبصورتی ہوتی ہے اور اس کے لیے بنی آدم کے دل میں کیا ہوتا ہے، اور چھپکلی کے، یعنی اس کی شکل دیکھ کے، اس کی بڑی شکل مگرمچھ ہوتا ہے اور لیزرڈ ہوتی ہے، بہت سارے جو بھی ریپٹائل ٹائپ کے جانور ہیں، تو اس جانور کو کبھی گھر کے اندر نہ آنے دیجئے۔ جب بھی یہ آتی ہے تو میری یہ آزمائی ہوئی بات ہے، اگر یہ کثرت کے ساتھ آئے تو اس گھر میں نحوست، گندی نظریں، جادو ٹونا، یہ چیزیں پیدا ہونے میں آسانی ہونے لگتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، کچھ چیز کا کہیں پہ ہونا کسی دوسری چیز کے پیدا کرنے کا سبب بن جاتا ہے، اس لیے اس کو گھر سے فوراً نکال دیا کریں یا مار دیا کریں۔ ایک وقفہ لیتا ہوں، وقفے کے بعد آپ کو اور ایسی کچھ باتیں بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اچھا خواتین و حضرات، لوگ مجھ سے یہ بھی پوچھتے ہیں، ہے کچھ لوگوں کا شکایت کہ ہمارے گھر میں نحوست ہوتی ہے، ہمارے گھر پر جادو ہوتا ہے، ہمارے گھر پر نظریں آتی ہیں، ہمارا گھر جو ہے لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ تو دیکھیں، اس کا سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ رب العزت نے چاروں کل جو اتارے ہیں قرآن میں، اور قرآن کی ظاہر وہ قرآن کی شکل ہے، چاروں کل کے ساتھ بمائے آیت الکرسی اور بمائے آپ کا اللہ بھلا کرے، یہ جب آپ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ تو لازم ہوتی، تو وہ تو ایک روحانی اور قرآنی لحاظ سے علاج ہے۔ اس سے ایسی ہم کیا چیز رکھ لیں؟ اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہوتا ہے، چکور ایک پرندہ ہے، یہ آزمائیے گا۔ جس گھر پہ آپ کو شک ہونا، یا جس جگہ آپ کو یہ محسوس ہو یہاں پہ یہ ہوتا ہے، یہاں پہ یہ فیل ہوتا ہے، یہاں پہ یہ نظر، آپ چکور رکھیں، اگر حقیقتاً اس گھر میں مر جائے گا۔ دوسرا لائیں،
تا وقت کہ وہ اپنی زندہ حالت میں نہ رہے، مطلب ایک کے بعد ایک بھی تبدیل ہوتا ہے. بعض جگہ میں نے 8 چکور ایک کے بعد ایک مرتبہ دیکھا ہے. چکور رکھ سکتے ہیں آپ. مچھلی کا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے ایکویریم بنا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں گھر میں خوبصورتی کے لیے کہ یار خوبصورت مچھلیاں وہ رکھ لو. یہ کبھی گھر میں نہ رکھا کریں، کیونکہ جب گھر اللہ تعالیٰ نے جس کو جہاں کے لیے بنایا اس کو وہیں رہنے دیں. جہاں جو غذا کی شکل میں آپ نے حاصل کرنا ہے وہ اس کو اپنی جگہ ہے. کیونکہ جب آپ فشز اپنے گھر میں رکھتے ہیں یا کوئی فش ایکویریم میں لا کے ان کو رکھتے ہیں، یہ بھی گھر کے لیے اچھے سائنوں میں، اچھی علامتوں میں شمار نہیں ہوتا. اور میں نے جو آپ کو بتایا نا کہ اگر آپ کو جادو یا اس ٹائپ کی کوئی چیز فیل ہو آپ چکور رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس پرندے کی تسبیح ایسی ہے کہ یعنی اردو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اے میرے رحمان تیرا عرش سب سے بلند ہے. یہ اس پرندے کی تسبیح ہوتی ہے جو چکور کہتا ہے اپنی زبان میں. یہ آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے. اور ایک چیز میں سوچتا تھا، بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتاؤں. نیشنل جیوگرافک پہ میں دیکھتا تھا یا کوئی ڈسکوری پہ دیکھتا تھا، ایک دل میں ہوتا تھا یار ہرن جا رہا ہے بیچارہ اور اس کو جو ہے شیر یا ٹائیگر جو لیپرڈ یا لائن کھا لے. میں ایک دل میں وہ سوچتا تھا یار کیوں ہوتا ہے ایسا، یا کوئی چھوٹے جانور کو بڑا جانور کھا رہا ہے. میں اس دن ایک بڑی پرانی قدیم کتاب تھی، اس میں آقا سیدنا مولا علی کے حوالے سے ایک ذکر چل رہا تھا. تو آپ سے یہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس وقت تک کوئی جانور شکار نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ جانور کی قضا نہیں آتی جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح پڑھتا رہتا ہے. جہاں وہ منقطع ہوتی ہے وہاں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اور اس وقت تک کوئی پودا بھی تباہ نہیں ہوتا جب تک کہ، یا پتا نہیں جھڑتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کر رہا ہوتا ہے. تو یہ انسان اور جن جو ہیں یہ تو ایک ایسی مخلوق ہے نا کہ یہ نافرمانیاں بھی کرتی ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے، ایک مخصوص وقت تک ڈھیل دے رہا ہے. یعنی جانوروں کے لیے تو مجھے جواب مل گیا کہ یار یہ کیوں شکار بن جاتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ وہ ایک اپنی جگہ سسٹم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خوراک بنایا، لیکن رب نے وہاں بھی اپنی حکمت رکھی. جو میں نے آقا سیدنا مولا علی کا ایک واقعہ پڑھا تھا وہاں سے یہ چیز حاصل ہوئی. تو مجھے جواب ملا کہ دیکھو جب جانور اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ لقمہ اجل بن جاتا ہے. تو پھر انسان پہ تو اللہ تعالیٰ کتنا رحم فرماتا ہے کہ اس کو چھوڑ رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک انٹرسٹنگ چیز تھی، میں نے کہا آپ کو بتاؤں. خواتین حضرات انشاءاللہ میں آگے چل کے جنات، جادو، لوگ جو سمجھتے ہیں نا کالا جادو، پیلا جادو، نیلا جادو، اس پہ بھی پروگرام کروں گا جو آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گے. تو خواتین حضرات ہمیشہ آپ سے درخواست کرتا ہوں سوشل میڈیا پہ جو بھی میری کنیکٹیوٹی بنی ہوئی ہے وہ سب جھوٹ، فراڈ، دھوکہ ہیں. اس پہ نہ جائیں، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے وہ انسٹاگرام ہو، چاہے وہ لنکڈ ان ہو، چاہے وہ ٹویٹر ہو، چاہے وہ یوٹیوب چینل جو بنے ہوئے وہ بھی سب فیک اور فراڈ ہیں. اور ان پہ قطعی رابطہ نہ کریں. مجھ تک رابطہ کرنے کے لیے ایک ARY کے علاوہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ جگہ جہاں میرا آفس ہے وہ جگہ ہے ہوٹل پرل کانٹیننٹل کراچی، PC ہوٹل کراچی. وہاں کا نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں 021، یہ ڈائریکٹ نمبر ہے 02135685501. اور دوسرا نمبر تھرو آپریٹر جو ہوٹل کا آپریٹر ہے اس کے تھرو ہے 02135685021. تو آج سنڈے ہوتا ہے، اتوار کا دن ہے، آج آف ہوتا ہے، آج نہ کال کیجیے گا. منڈے سے 3 بجے سے آنورڈ شام کے 7:30 تک آپ میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں ان 2 نمبروں پہ، لینڈ لائن نمبروں پہ. اور جو بیرون ملک سے اوورسیز لوگ مجھے کال کریں تو وہ ان 2 نمبروں پہ میرے اسسٹنٹ سے کہیں کہ ہمایوں صاحب سے ویڈیو پہ ملاقات کرا، یعنی دیکھ لیں، آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں، میں بھی آپ کو دیکھ لوں، تاکہ دونوں طرف اطمینان ہو جائے اور دھوکے کا اندیشہ نہ رہے. تو بس یہی درخواست تھی. اور ٹکر بھی چل ہوتا ہے آپ کی اسکرین پہ کہ میری سوشل میڈیا پہ کوئی کنیکٹیوٹی نہیں. تو خواتین حضرات اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، میرے ملک پاکستان پر، خصوصاً پاکستانی قوم پر، امت مسلمہ پر، اور ہمارے ملک کے ہر اس جوان پہ جو اس ملک کی سرحدوں کے لیے اپنی جان کو اللہ کے سپرد کیے پہرا دے رہا ہے،
اور جو اندرونی طور پہ بھی خیال رکھتے ہیں، ان سب پر، ہر محب وطن پر اپنا خاص کرم اور رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے دشمنوں کو، چاہے وہ اندرونی ہو چاہے وہ بیرونی ہو، نیست و نابود کرے۔ ہمایوں محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے اسی پروگرام، اسی چینل پہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔